جی آنریبل منسٹر فار کامرس جام کمال صاحب. بہت بہت شکریہ آنریبل چیئر. ایک بڑا تفصیلی سبجیکٹ آئی تھنک سو، اس کا جواب بھی میں کوشش کروں گا کم سے کم گھنٹوں میں دے سکوں، اور بہت سارے ممبرز آئی ہوپ میرے ساتھ تھوڑا صبر کا ملاحظہ بھی کریں گے. آنریبل چیئر، سب سے پہلے تو میں ایک دو چیزوں کی کریکشن کرنا چاہوں گا جو کہ بڑا ضروری ہے. ہم جب اس فورم پہ بات کرتے ہیں تو خاص کر بجٹ کے حوالے سے تو یہ فیکٹس اینڈ فگرز بڑے ضروری ہوتے ہیں، اور خاص کر جب کٹ موشنز کے حوالے سے آ رہے ہوں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ اس پہ تھوڑی بہت ورکنگ بھی ہوئی ہے اور کچھ فیکٹ فائنڈنگز بھی لی گئی ہوں گی. سب سے پہلے پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے وہ 27 ارب ڈالر نہیں ہے، بلکہ آج میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ فگر 30.3 ارب ڈالر ہے. تو ویسے ہی یہ 3 ارب ڈالر کا ایک بڑا ڈفرینس ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 27 ہے لیکن وہ 30 ہے. دوسری، ہمارے ایک آنریبل ممبر نے بات کی جنہوں نے یہ ظاہر کیا کہ ان کا تعلق بھی رائس سیکٹر سے ہے، اس میں بھی میں ایک کریکشن چاہوں گا، اور وہ کریکشن یہ ہے کہ پاکستان نے 5 سالہ ایکسپورٹ آف باسمتی میں اس سیزن سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے جا رہا ہے. وہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے 5 سال میں. اور جو دوسری چیز ہے، ہماری جو نان باسمتی پروڈکٹ ہے اس میں بھی پاکستان اپنے والیومز میں ابھی بھی اسی نمبر پہ ہے جو پچھلے سال ہے. اس کے باوجود میں آنریبل ہاؤس کو یہ بتاتا چلوں کہ انڈیا ایکسپورٹ انہوں نے رائس کی بند کی تھی، اور یہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں تھا کہ جی پاکستان کی پچھلے سال 4 ارب رائس کی ایکسپورٹ اس لیے ہوئی کیونکہ ہندوستان مارکیٹ میں نہیں تھا، اور جس دن ہندوستان مارکیٹ میں واپس آ جائے گا تو پاکستان 1 یا 1.5 یا 2 سے زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر پائے گا، اور شاید بہت سارے ممالک میں سے پاکستان آؤٹ ہو جائے گا. میں آج اس فلور پہ پاکستان ہمارے رائس ایکسپورٹرز کو سلام بھی پیش کرتا ہوں، ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں کہ نہ صرف انڈیا مارکیٹ میں آیا، انڈیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں پینیٹریشن کے بعد اس نے اپنی پرائسنگ کو 15 to 20% گرایا. اس کے باوجود بھی پاکستانی جتنے ایکسپورٹرز تھے منسٹری آف کامرس کے ساتھ اور باقی ہمارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس مارکیٹ میں انہوں نے اپنا والیوم گرنے نہیں دیا. یس، ہمیں کمپٹیشن کرنا پڑا، ہمیں مارکیٹ میں چیلنجنگ ماحول ملا، ہم نے اپنی ریڈکشنز آف ڈسکاؤنٹڈ میں کیا، لیکن آج بھی پاکستان 3.3 ارب ڈالر کی طرف پھر بھی کھڑا ہے جو اس کی ایکسپورٹ ہے. تو یہ کائنڈلی میں تھوڑی سی کریکشن ان 2 فگرز میں کرنا چاہوں گا کہ جو ضروری ہے. آنریبل چیئر، یہاں 60 ارب ڈالر کی بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ 60 ارب ڈالر شاید منسٹری نے یا گورنمنٹ نے ایک اپنے ذہن میں ایک آئیڈیا لگایا کہ 60 ارب ڈالر پہ ہم لے جائیں گے. یہ 60 ارب ڈالر ایسے نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ورکنگ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بڑی ایکسٹینسو ورکنگ ہے جو پاکستان کی نیکسٹ اسٹریٹجک پالیسی جو ابھی انشاءاللہ ہماری بن کے آئے گی، جسے ہم 2025-2030 کی اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک کا نام دے رہے ہیں، جس کے اندر ہمارے وہ سارے کمپوننٹس ہیں پاکستان اپنی اس ٹریڈ کو ہر سیکٹر میں کیسے بڑھائے گا. اور ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ ڈرائنگ رومز میں یا کمیٹی رومز میں بیٹھ کے ان پالیسیوں کو بنائی جاتی ہے، اور ایسے فگرز ہیں جن کا خیالی فگر ہے اور اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. میں ایک بہت چھوٹی سی مثال دوں گا. ہم بہت شور کرتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے آن بورڈ ہر چیز میں لیا ہے. پرانی اسٹریٹجک فریم ورک جس پہ شاید ان کی حکومت نے کام کیا، اس میں ایک سیکٹورل کاؤنسل ہے. اس سیکٹورل کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی جس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی سیکٹورلز ہیں، جس میں میٹ ہے، رائس ہے، گارمنٹ ہے، ٹاول ہے، باقی ٹورزم ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، یہ وہ سارے سیکٹورلز کے ڈفرینٹ سیکشنز ہیں. ان سے ان پٹ لی جائے گی اور ان کو مین پالیسی فریم ورک میں لا کے کام کو آگے بڑھایا جائے گا. میں جناب چیئر جب منسٹر بنا تو میں نے کہا جی اس سیکٹورل کاؤنسلز کی کتنی میٹنگ ہوئی، تو یہ پتہ چلا کہ سیکٹورل کاؤنسلز کی اگر میٹنگ ہوئی بھی ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر نے خود کی ہیں. منسٹری کی انوالومنٹ کیا رہی؟ منٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے، منٹس بنانے کے لیے کوئی ایک افسر بیٹھا کبھی، اور میری دریافت تھی کہ کیا کبھی کوئی وزیر بیٹھا،
کبھی کوئی سیکرٹری بیٹھا, کبھی کوئی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لوگ بیٹھے, تو پتہ چلا کہ ابھی تک ان 3 سالوں میں جب سے 2021 سے پہلے کی یہ فریم ورک بنا تھا یہ کبھی نہیں ہوا. مجھے موقع ملا اور 17 سیکٹورل کاؤنسلز کے ہر میٹنگ میں نہ صرف میں بیٹھا, نہ صرف سیکرٹری صاحب بیٹھے, ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب بیٹھے, بلکہ پروونسز کی نمائندگی کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے کنسرن ڈویژن اس سیکٹورل سے منسلک تھے وہ سارے بیٹھے. اور یہ جو 60 ارب کی بات ہے اس کے پیچھے کام کیا ہوا ہے اسی سیکٹورل سے ہم نے نکالا ہے. اگر فارماسیوٹیکل کے ساتھ ہم بیٹھے تو سب سے پہلے ہم نے ان سارے ایشوز کو سنا جو اس سیکٹر کے بنیادی مسائل ہیں. پھر اسی کے ساتھ ان کی تجویز پہ ہمارے کون کون سے امپیڈمنٹس ہیں جن کو ہم نے بہتر کرنا ہے, کس کس ڈویژن اور کس کس پروونس کے اندر ان چیزوں کو بہتر کرنے کی گنجائش ہے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی ہے, اور پھر کس ادارے نے ان کو ٹھیک کرنا ہے, کس ٹائم لائن میں ٹھیک کرنا ہے. ان سب کو ان 17 سیکٹورل پروپوزلز میں اس فریم ورک کا حصہ بنایا گیا ہے. آج بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ان پروپوزلز کو دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ یہ شائع ہوگی, اور یہ سارے ممبرز کو نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سب کو ملیں گی, کہ ہم نے ہر اس پوٹینشیل سیکٹر کی ڈائگنوسس بھی کی ہے, اس کی انالیسس بھی کی ہے, اس کی انٹرنیشنل ویلیو چین کو بھی پکڑا ہے, اس کی مارکیٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. پاکستان میں وہ کون کون سے ادارے ہیں ہمارے ڈفرینٹ ڈویژنس کے جن کے اندر بہتری لانی ہے یا اس کو ٹھیک کرنا ہے, کس ٹائم فریم میں کرنا ہے اور کس سپورٹ کے ساتھ کرنا ہے, وہ سارا اس میں پورا لیڈ بیک ہے, تاکہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ ہم 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کریں گے, بلکہ اس 60 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کس طرح کریں گے اس کی بھی ڈیفینیشن ہے. اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے آنریبل چیئر, جہاں آپ کے کامرس کی کوئی ذمہ داریاں ہیں, پھر دوسرے سائڈ پہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن ہے, ہماری ٹیکسیشن ہے, ہماری ایک باقی جو ایک مانیٹری پالیسی ہے, اور اس طرح کی باقی ساری چیزیں وہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور ان دونوں سیکٹرز میں کوشش کی جا رہی ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی. میں کچھ چیزوں کو چونکہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کو باری باری بہت مختصر کوشش کروں گا, حالانکہ میرا دل ہے کہ میں یہاں زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کے آنریبل ممبرس کو بتا سکوں. سب سے پہلے تو آنریبل چیئر, میں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جی کمرشل اٹیچی جو پاکستان کے باہر جاتے ہیں یہ ابھی کمرشل اٹیچی نہیں کہلاتے, یہ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ آفیسز کہلاتے ہیں. یہ ایک زمانے میں اٹیچی ہوتے تھے جب میں اور آپ اپنی سفارش سے کوئی بھانجے کو, کوئی بھتیجے کو, کوئی رشتہ دار کو, کوئی جاننے والے کو بھیج دیتا تھا. اب یہ پروسیس ایسا نہیں ہے. اب باقاعدہ ان کی ٹیسٹنگ لمز یونیورسٹی کے اندر ہوتی ہے, اسی لمز یونیورسٹی کے اندر ان کی اوور آل اسیسمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد جو فائنل لسٹ بن کے ہمارے پاس آتی ہے اس بورڈ کے اندر نہ صرف ڈویژن کے بلکہ اس دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ بھی اس میں بیٹھتے ہیں, اور ان سب کی ویلیویشن ہو کے پھر ان کی مارکنگ ہوتی ہے, اور یہ لوگ پھر سلیکٹ کیے جاتے ہیں آن دا بیسس آف دے مارکنگ اینڈ ایوری تھنگ. اور مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے معزز ممبران نے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرایا ہے کہ وہ اس دفعہ ان ٹیسٹ کی ریزلٹس کے حوالے سے ایک تحقیقات بھی ضرور کرائیں کہ یہ پہلی دفعہ یہ ٹیسٹنگ اور ان ممبرس کو اور ان آفیسز کو ہم نے جو باہر بھیجا ہے یہ کس میتھڈالوجی سے گئے ہیں. اور نہ صرف انہوں نے میرا خیال جو ہمارے ٹریڈ آفیسز کے حوالے سے ایویلیویشن کی بات کی, پہلی دفعہ پاکستان میں ان کا ایک ٹریڈ انالیسس پورٹل بنا ہے. یہ پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ آفیسز باہر کیا کام کر رہے ہیں. ان کے KPIs آئیڈینٹیفائڈ ہیں, ان کے TORs آئیڈینٹیفائڈ ہیں, الیکٹرانک ایک پورٹل ڈیولپڈ ہے کہ یہ جتنے بھی ٹریڈ انویسٹمنٹ آفیسز ہیں یہ پاکستان سے باہر کیا کام کر رہے ہیں, ڈیلی بیسس پہ, ویکلی بیسس سے, فورٹ نائٹلی بیسس پہ ان کو اپنی وہ رپورٹ اس پورٹل پہ لگانی پڑتی ہے کہ وہ کتنے پاکستانی بزنس مین کے ساتھ انہوں نے انکاؤنٹر کیا, کتنے فیئرز میں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, کتنے نئے لوگوں کو وہاں کے مارکیٹس کے حوالے سے ان کے ساتھ تھے یا ان کی کولیبریشن کی, اور اسی طرح پاکستان کے آئیڈینٹیفائڈ جتنے وہاں لوکل یا انٹرنیشنل فیئرس میں پاکستان کی کیا نمائندگی. پھر اسی پروگرام کے تحت جس کو سیکرٹری صاحب اس ٹومیک کے ذریعے ان کی انالیسس کرتے ہیں, اس پورٹل پہ جو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ دی ہے اس کے بنا پہ ان کی پوری اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ان کی مارکنگ ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اس میکانزم کو ہم نے اس طرح بھی کیا ہے کہ اگر کوئی آفیسر
کام ٹھیک نہیں کرتا اس کو واپس بھی بلایا جا سکتا ہے. جناب چیئر، یہ بات کی گئی کہ صرف کامرس کے جاتے ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے بھی پوزیشنز ہیں، کامرس کے بھی ہیں، فارن آفس کے بھی ہیں، کسٹم کے، IRS کے اور پاس کے. یہ پوری ڈویژن ہے، یہ ڈیوائیڈڈ ایک پرسنٹیج ہے جس کے تحت ان سب کے اپنی پوزیشنز ہیں اور اس پہ یہ کوالیفائی کرتے ہیں. اور پچھلی دفعہ بہت دفعہ یہ ہوا کہ کسی نے اگر اچھا کوالیفائی کیا تو اس کو بالکل کمزور سینٹر بھیج دیا، مشن پہ بھیج دیا، اور جو بہت آپ کا شاید زیادہ کارآمد نہیں تھا اس کو بہت اچھے مشن پہ بھیج دیا. اس دفعہ باقاعدہ طور پہ سب کو ان مشنز میں بھیجا گیا جس مشن پہ انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن کی. سر یہ آج تو پہلا پوائنٹ میں نے ابھی تک ایڈریس کیا ہے، ابھی تک کوئی 12 باقی ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ بہت جلدی سے ان کی طرف جا سکوں، لیکن میں بہت کوشش، آپ تو اس طرح کریں جیسے میں وہاں سے بات کر رہا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، پہلی دفعہ پاکستان میں نیشنل کمپلائنس کاؤنسل کی بنیاد رکھی گئی ہے. ہمارے دوست بات کر رہے تھے کہ جو SME سیکٹر ہے آنے والے 5 سالوں میں یا 3 سالوں میں ان کی کیا کمپلائنسز ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں، یہ کہاں رہیں گے، یہ ابھی تک کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. اس حکومت نے پہلی دفعہ نیشنل کمپلائنس سینٹر کا جو ہیڈ ہے اس کی تعیناتی پہلی دفعہ ہوئی ہے، جو کہ تقریباً ان پچھلے 8 مہینوں میں ہر اس ریجن میں جا رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. بڑے لیول پہ دیکھیں کمپلائنسز آرام سے ہو جائے گی، ٹیکسٹائل ایکسپورٹر کر لے گا، اسٹیل کے حوالے سے کر لے گا، فارماسیوٹیکل کر لے گا، لیکن آپ کا جو چھوٹا ایکسپورٹر ہے اس کو کچھ نہیں پتا کہ اس کی کمپلائنسز انٹرنیشنل کیا ہے. تو اس کی سینسٹائزیشن پہلی دفعہ ہو رہی ہے. منسٹری آف کامرس میں پہلی دفعہ ہیڈ آف ریسرچ کا قائم رکھا گیا ہے کہ ریسرچ بیسڈ ساری کام کو منسٹری آف کامرس میں کی جائے گی، جو کہ پروڈکٹ کے حوالے سے ہوں، مارکیٹ کے حوالے سے ہو، انالیسس ہو، فیوچر میں کن چیزوں کی طرف چیزوں کو بڑھایا جا سکتا ہے، پاکستان کی جو انڈیجنس ہماری جو ڈومیسٹک پوٹینشیل ہے اس کی گروتھ کو کس طرح لایا جائے. اور الحمدللہ انشاءاللہ اس فریم ورک کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کا ڈومیسٹک کامرس پالیسی کو انشاءاللہ ہماری منسٹری لا رہی ہے، جو کہ پاکستان کی انڈیجنس گروتھ کے اوپر فوکس کرے گی. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں جی ایکسپورٹ کے حوالے سے کیا کریں گے. ایکسپورٹ آپ کی اس وقت بڑھے گی جب آپ کی لوکل گروتھ اور آپ کا ایکسپورٹ سرپلس زیادہ ہوگا، اور ایکسپورٹ سرپلس کو کمپلائنس کے ساتھ، ویلیو ایڈیشن کے ساتھ کمپیٹیٹیو بنانے کے لیے جب تک آپ لوکلی کام نہیں کریں گے باہر کرنا بڑا مشکل ہے. تو ہم کمپیٹیٹیونیس کے لیے ٹیرف کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ڈومیسٹک کامرس پالیسی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. پیسٹیک جو پاکستان ٹریڈ ہماری ایکسپورٹ کمپنی ہے وہ ہارٹیکلچر میں کس طرح ہر جگہ جا کے لوگوں کو سینسٹائز کر رہی ہے اس حوالے سے ہے. ہم جناب چیئر FTAs کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان نے ماضی میں اگر FTAs کے اندر کچھ ایسے فیصلے کیے جن کی وجہ سے ہمیں نگیٹو گروتھ ملی، اس کے حوالے سے بھی انالیسس ہو رہی ہے، یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. ساتھ ساتھ 2 چیزوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کراؤں گا. فیئرز اور ایکسپوز کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ہسٹوریکلی پاکستان کے اندر 2 ہمارے فیئرز جس میں AG فوڈ ایگریکلچر، AG فوڈ ٹیک، پہلی دفعہ فوڈ ٹیک پہ بات ہو رہی ہے جس کے حوالے سے کہ آپ نے فوڈ انڈسٹری اور ایگریکلچر انڈسٹری کے اندر جو ٹیکنالوجی کی گروتھ سے چیزوں کو آگے لے جانا ہے تو اس حوالے سے کیا پالیسی ہے ان کو اوپر پہلی دفعہ ہم نے یہ ایکسپو کیا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 900 فورن ڈیلیگیٹس ان ایگزیبیشنز میں دونوں میں ملا کے 1800 لوگ آئے، جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. جناب اسپیکر صاحب، آہستہ آہستہ پرچیاں مجھے بھی وصول ہو رہی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا اور مختصر کرتا جاؤں، لیکن یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے دوستوں کو کچھ جوابات بھی جائیں. برانڈنگ پاکستان پہ ہم کام کر رہے ہیں، برانڈنگ پاکستان کی کمپنی ہائر کی گئی ہے، کامرس منسٹری نے جو اپنا کام کری ہے. GSP پلس کے حوالے سے ہماری جو ایک اوور آل کنسلٹنسی ہے، انشاءاللہ آنے والے دنوں میں منسٹری آف لا، انٹیریئر، صوبے اس پہ جس طرح کام کر رہے ہیں اس پہ آگے لے جا رہی ہیں. اسٹیٹ لائف بالکل اپنا کام کر رہی ہے جس طرح پہلے کر رہی ہے. EDF، ہم EDF کی بہت بات کر رہے ہیں. پہلی دفعہ ہم انٹرنیشنل کمپنی سے اس کی ہم نے کنسلٹنسی کرائی ہے. اور جناب چیئر، مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا 2 اداروں کے بارے میں، TDAB اور EDF. TDAB کے بورڈ کے اندر نہ کبھی کوئی سب کمیٹی بنی، نہ اس کا مینجمنٹ سسٹم کبھی بنا. اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ اس EDF سٹرکچر کو ایک ڈھانچہ دیا ہے جس کا ایک CEO صرف نہیں ہے، اس CEO کی پوری ایک ٹیم پہلی دفعہ ہے. سمپل پیج پہ EDF کے اندر پروپوزلز آتے تھے اور
کام ہوتا تھا. اس دفعہ پہلی دفعہ ٹیکنیکل اسسٹنس ہوگی, ایک باڈی ہوگی جو اس کے اوپر اوور آل انالیسس کرے گی. اس کا پورا انشاءاللہ ایک پرفارمنس ہم آپ کو بھیجیں گے کہ ای ڈی ایف اب کیا کام کر رہی ہے اور پہلے کیسے کام کرتی تھی. جناب چیئر, اس کے ساتھ ساتھ جو میں نیو ٹیرفس کے حوالے سے ضرور یہ بات کروں گا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک ہمارے وہ مینوفیکچررز یا وہ لوگ جو کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو کبھی کبھی شاید ہوم گرون را مٹیریلز کے حوالے سے بڑے محدود ہوتے ہیں یا تو پرائسنگ میں یا کوالٹی میں, ہم نے ان کو بھی ایک اپرچونٹی اس بجٹ میں دے رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے مینوفیکچررز ہیں جن کے اوپر آر ڈی یا اے سی ڈی یا سی ڈی کے حوالے سے تھا, جس کو ہم پہلے سال نہیں بلکہ 5 سال کی طرف آہستہ آہستہ لے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. یہاں پہ فائنانس منسٹر صاحب اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور میرے خیال پاکستان کی ہسٹری میں اگر پہلی دفعہ کوئی بہت اچھا فیصلہ ہوا ہے وہ یہی فیصلہ ہوا ہے کہ اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو فائنانس منسٹر ہیڈ کر رہے ہیں, کامرس منسٹر ان کے ساتھ ہیں, منسٹر آف میرا خیال پیٹرولیم اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ منسٹر فار فوڈ سیکیورٹی ہیں. کیونکہ یہ اونرشپ فائنانس کی طرف سے جب تک پوری نہیں آتی, اور میں کریڈٹ دینا چاہوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ یہ فورٹ نائٹلی میٹنگ ہر 10 دن میں 15 دن میں ہو رہی ہے. جن جن سیکٹرز کو افیکٹ آئے گا ہمارے ان ڈیسیجن سے, ہم ان کی نہ صرف ایویلیویشن کر رہے ہیں, انالیسس کر رہے ہیں, بلکہ ان سارے میجرز کو کریکٹ بھی کر رہے ہیں, اور جو پچھلے یہ 1 مہینے بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں اس فلور کے توسل سے, یہاں پہ منسٹر فائنانس بھی بیٹھے ہیں, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے. ہم اپنی انڈسٹری کو پروٹیکٹ بھی انشاءاللہ کریں گے, اور جہاں جہاں بینیفٹ دینا ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہم کام کریں. لیکن ساتھ ساتھ ہم ایک ایسے سیکٹر کو بھی پروموٹ کرنے جا رہے ہیں جن کی پہلے ہینڈ ہولڈنگ پر ہی نہیں ہوئی ہے. جناب اسپیکر صاحب, آنریبل چیئر, کوئی 7-8 لوگوں نے کچھ سوالات اپنے ڈفرینٹ کیے تھے, جس میں بریگیڈیئر صاحب بھی تھے, شاہ احمد صاحب تھے. اسٹریٹجک فریم ورک پہ بات ہوئی, فوڈ انہانسمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی. دیکھیں ایگریکلچر بہت بڑا پاکستان کا پوٹینشیل ہے. ہسٹوریکلی پاکستان نے لاسٹ سال $8 ارب کا ایکسپورٹ کیا تھا ایگریکلچر اینڈ فوڈ بیسس پہ. یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں, اور اس گورنمنٹ کے موجودگی میں ہوا. اور اس کا کریڈٹ یہ بھی اگر ہمیں نہیں جاتا ہے, اور ہم ایکسپورٹ اون ٹائم میں اپنی بڑھا رہے ہیں. ان ٹائم میں ہم بڑھا رہے ہیں جب پاکستان کے اندر نہیں بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کی اپنی کمپیٹیٹیونیس بڑی مشکل ہے, کیونکہ ہم ان چیلنجز سے گزر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انٹرسٹ ریٹ بھی 22% پہ تھا, الحمدللہ 11 پہ آ گیا. انفلیشن اگر 38 پہ تھا تو وہ سنگل ڈیجٹ 4-3 پہ آیا ہوا ہے. ہمارے سر اسی طرح پاور کے ریٹ سے اور باقی چیزیں ان پہ بہت بڑی کمی لائی جا رہی ہے. ای ایف ایس کے پروگرام کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں, ایکسپورٹرز کے ایشوز کو دیکھ رہے ہیں, پورٹس اینڈ شپنگ میں فیسیلیٹیشن اور ایز آف بزنس کو دیکھا جا رہا ہے. سنگل ونڈو فیسیلیٹیشن کو پرائم منسٹر صاحب نے بہتر کیا ہے. ایف بی آر کے اندر آپ کے جتنے بھی ریفارمز ہیں, اور یہ ساری چیزیں ہیں جو میرے خیال سے شاید ہی ماضی میں کبھی ہوئی ہوں, انشاءاللہ ہوں گی. ان کو اور بہتر کریں گے, اور ان نمبرز کو ہر گزرتے ہوئے مہینے میں انشاءاللہ آگے کی طرف بڑھائیں گے. بہت بہت شکریہ.